السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا پلیز۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا پلیز۔ بچی اٹھو، اس نے بڑے پیار سے آواز دے کر اٹھایا۔ اٹھ کر بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ لو، اس نے سوپ دیا تو ایک چمچ منہ میں ڈالتے ہی وہ حیرت سے عبدالمنان کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ وہ آئی بروز کھا کر استفسار کرنے لگی۔ ہاں، نیٹ سے دیکھ کر۔ اس کے کہتے ہی شاذمہ حیرت کے غوطے کاٹ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عبدالمنان خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لایا ہے۔ اب ایسے مت دیکھو، پی لو، مجھے پتا ہے اچھا نہیں بنا، پر پہلی بار کے اعتبار سے مجھے تو ٹھیک ٹھاک لگا۔ ٹھیک ٹھاک؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ، ایک تو میڈم کے لیے پورے دن کچن میں کھڑا رہا، انگلی تک کٹوائی، پر میڈم کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگا۔ اس کے شکوے سن کے شاذمہ کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھر آئی۔ بہت اچھا بنا ہے، بہت اچھا بنایا ہے۔ اس کی تعریف سن کے پہلے تو عبدالمنان شاکڈ میں آ گیا۔ واقعی تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ اس کے لہجے سے ہی اب مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، میری امی سے تو اچھا ہی بنایا ہے تم نے۔ اس کے کہتے ہی عبدالمنان نے خوشی سے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ یس، تم میٹنگ میں نہیں گئے نا؟ وہ روتو سا چہرہ بنا کر۔ میری بات ہو گئی ہے بوڑھے بابا سے، اس لیے تم آرام سے سوپ پیو اور یہ فکر کا ڈپارٹمنٹ میرے لیے چھوڑ دو، اس نے اطمینان بخش انداز میں کہا۔ شاذمہ آج پہلی بار اس کا بالکل مختلف روپ دیکھ رہی تھی، جو نہایت ہی خوبصورت تھا۔ تم نے کچھ کھایا صبح سے؟ اس کے سوال کرنے پر عبدالمنان کو یاد آیا کہ وہ تو بھوکا تھا، پر شاذمہ کی طبیعت دیکھ کے اس کی بھوک پیاس دونوں اڑ ہی گئی تھی۔ نہیں، میں بعد میں کھا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ کہا ہے نا میں نے، آج فکر ڈپارٹمنٹ میرا ہے، وہ اپنے کالرز پکڑ کر اتراتے ہوئے کہنے لگا، جس پر شاذمہ کے چہرے پر خوبصورت تبسم بکھر آئی۔ اس کے حسین چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کے اب جا کر عبدالمنان کے دل کو ذرا قرار آیا تھا۔ تم بھی یہی پی لو، ویسے بھی اچھا بنا ہوا ہے۔ شاذمہ کے کہتے ہی عبدالمنان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور اسی کا سوپ پینے لگا، جس پر وہ گور کر دیکھتے ہوئے، اپنا الگ لے آؤ، نہیں اس جیسا مزہ اس میں نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا۔ فلرٹو، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، جس کے جواب میں آج فقط وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھ کر کھانے میں مگن تھا، جبکہ شہاب صاحب کی نگاہ باہر کی جانب ٹکی تھی، مانو کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ شاذمہ طبیعت خراب ہونے کے سبب گیسٹ روم میں آرام کر رہی تھی۔ میں کل جا رہا ہوں، عبدالمنان نے بلند آواز میں اعلان کیا، مگر وہ یہ دیکھ کے حیران تھا کہ شہاب صاحب اس کی بات کا کوئی ری ایکشن نہیں دے رہے تھے، بس کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہے تھے۔ کیا ہوا بوڑھے بابا، کوئی آنے والا ہے کیا؟ عبدالمنان کے آئی بروز کھا کر استفسار پر وہ بوکھلا کر نفی میں گردن ہلانے لگے۔ کوئی وجہ تو تھی جو آج وہ اس قدر بے چین تھے۔ ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کے عبدالمنان کا دماغ کھٹکا تھا۔ ہیلو ڈیڈ، کہتے ہوئے ایک 40 سال کا خوبرو مرد گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی شہاب صاحب مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے تیزی سے اس کی جانب بڑھ گئے۔ عبدالمنان کے کانوں کی سماعت سے جیسے ہی اس شخص کی آواز ٹکرائی، اس نے کانچ کا گلاس مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آواز زہر کی مانند تھی، جیسے سنتے ہی اس کے پورے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس کے مسلسل بولنے اور ہنسنے کی آوازیں عبدالمنان کا خون کھولا رہی تھی۔ وہ گلاس اٹھا کر کھڑا ہوا۔ وہ تو ان کا انتظار کر رہے تھے آپ، وہ شہاب صاحب کی جانب چلاتا ہوا آ کر سرد لہجے میں گویا ہوا۔ عبدالمنان کا لہجہ نفرت بھرا تھا، اس کی آنکھوں سے کدورت ٹپکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عبدالمنان، ایک بار بیٹھ کر تحمل سے بات کر لو۔ یہ ابھی شہاب صاحب سمجھانے والے انداز میں بول ہی رہے تھے کہ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ تحمل سے بات کروں؟ اور وہ بھی کس سے؟ اس آدمی سے جو بچپن میں مجھے آپ کے پاس پھینک کر چلا گیا تھا، اور اب لوٹا بھی اپنے مقصد سے ہے۔ اس نے ایک ایک حرف چبا چبا کر فرا پر کدورت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ تمہارے دادا نے تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ فرا صاحب نہایت سخت لہجے میں عبدالمنان کو دیکھ کے بولے۔ تمیز؟ دیکھے تو بوڑھے بابا، مجھے آج تمیز کا لیکچر کون دے رہا ہے؟ وہ طنز کا تیر فرا پر چلاتے ہوئے مسکرانے لگا۔ مجھے لیکچر دینے سے کہیں بہتر ہے آپ اولاد کے حقوق سیکھیں، اوکے؟ عبدالمنان ان کے قریب آ کر اپنی شہادت کی
انگلی فرا کے سینے پر رکھتے ہوئے دنیا جہاں کی نفرت آنکھوں میں سمیٹے تلخ انداز میں کہہ کر پلٹ کر گیسٹ روم کی جانب بڑھنے لگا۔ تمہارے دادا کے بے جا لاڈ پیار نے تمہیں جانور بنا دیا ہے جیسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ۔ فرا صاحب اس کی جرأت پر غصے سے بے پر ہو کر بآواز بلند بول ہی رہے تھے کہ اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ان کی جانب موڑ کر زور سے فرش پر دے مارا، جس پر وہ دونوں چونک کر پیچھے ہٹے تھے۔ شازمہ یہ شور سن کر تیزی سے گیسٹ روم سے نکل کر آئی تھی۔ شکر کریں ابھی تک یہ جانور خود کو زخمی کر رہا ہے، آپ کو نہیں، ورنہ چیر پاڑ کرنا جانوروں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہہ کر وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا۔ مس شازمہ جلدی اس کے ساتھ جائیں، کچھ بھی ہو جائے اکیلا مت چھوڑیے گا اسے۔ شہاب صاحب تیزی سے حکمانہ انداز میں گویا ہوئے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر فوراً اس کے پیچھے دوڑی۔ مانی مانی ہیلو، بات تو سنو میری مانی۔ وہ پیچھے پیچھے کار تک آ پہنچی تھی۔ دروازہ کھولو، مجھے بھی بیٹھنا ہے، شازمہ نے کار کے شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مگر تب تک وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے شازمہ کی ایک نہ سنی اور تیزی سے کار چلاتے ہوئے لے گیا۔ مانی رک جاؤ پلیز مانی، میری بات تو سن لو۔ عبدالمنان نے رنج و غصے کی ملی جلی کیفیت سے سرشار تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اسے فرا صاحب سے تھی، جو اسی چھوٹی سی عمر میں اس کے دادا دادی کے پاس پہن کر ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ جہاں اس کی کار مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، وہی سامنے سے سفید رنگ کی کار مین گیٹ سے داخل ہو رہی تھی۔ اس کار میں بیٹھے ہوئے خوبرو نوجوان کی نظر سب سے پہلے عبدالمنان کی کار کے پیچھے بھاگتی ہوئی شازمہ پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگائے تھے۔ مس شازمہ آپ یہاں! وہ تیزی سے اس کی جانب چلتا ہوا آیا۔ مانی رک جاؤ! وہ عبدالمنان کے پیچھے زور زور سے ابھی تک آوازیں لگا رہی تھی، جبکہ اس کی کار آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ہیلو مس شازمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شازمہ کا ذہن مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے عبدالمنان کی آنکھوں میں شدید کرب محسوس کیا تھا۔ اسے خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر پکڑ کر روحان سا آواز میں بولی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ خوبرو نوجوان فکر مند لہجے میں گویا ہوا۔ مانی کہیں خود کو کچھ نہ کر لے۔ میں نے اس سے پہلے اسے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا، مانو اس کی تو جان نکلے جا رہی تھی۔ پہلے ہی صبح سے جسم میں بخار تشریف فرمائے تھے اور اب عبدالمنان کا غصے سے کار لے کر نکلنا اس کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جان ہلکان کر رہا تھا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ شازمہ کو عبدالمنان کی فکر میں گلتا ہوا دیکھ کے وہ خوبرو نوجوان الجھ گیا تھا۔ اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دینے لگا۔ مس شازمہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ سے کہا تھا نا اسے اکیلا مت جانے دیجیے گا۔ شہاب صاحب آتے ہی اس بیچاری بیمار لڑکی پر برس پڑے تھے۔ دادا جان، مس شازمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بیچاری تو اسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان فوراً ہی شازمہ کی سائیڈ لیتے ہوئے بولا۔ قاسم تم بیچ میں مت بولو، فرا صاحب اسے خاموش کرانے لگے۔ اوکے ڈیڈ، اب میں چلتا ہوں فرا صاحب، یہ کہہ کر قاسم کو چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ اتنی سنگ دلی مت دکھاؤ، تمہارا خون ہے وہ۔ شہاب صاحب ان کی سنگ دلی پر مزید خاموش رہ گئے۔ پلیز ڈیڈ، میں اسے اپنا بیٹا نہیں مانتا، وہ صرف ایک باغی ہوئی حرام زادی کی اولاد ہے جسے دیکھ کر بھی میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ فرا صاحب کے کہتے ہی شازمہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تمہارا بھی بیٹا ہے، تمہارا خون دوڑتا ہے اس کی رگوں میں، اس کی گھٹیا عورت کے گناہ کی سزا اس بیچارے کو کیوں دے رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے ان سب میں؟ شہاب صاحب جذباتی ہو کر فرا کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبدالمنان بے قصور ہے۔ مجھے نفرت ہے اس سے، جب اسے دیکھتا ہوں اس کی ماں کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومنے لگتا ہے۔ یہ تو میں صرف آپ کی ضد پر واپس پاکستان آیا ہوں، ورنہ میری نظر میں میرا صرف ایک بیٹا ہے، میری پوری جائیداد کا اکلوتا وارث قاسم۔ یہ کہتے ہی انہوں نے قاسم کی جانب دیکھا۔ آج شازمہ کو شدت سے عبدالمنان کے قرب کا احساس ہو رہا تھا۔ شازمہ کی نگاہوں میں اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چم سے لہرا گیا۔ کیسے اتنی تکلیف میں بھی مسکرا لیتا ہے وہ؟ کیسے آہستہ سے پلک جھپکی تو دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ تم نے آج تک عبدالمنان کے ساتھ جتنی ناانصافیاں کی میں نے سب برداشت کر لی، پر اب جو تم کرنے جا رہے ہو نا وہ ناانصافی ہے، نہیں گناہ ہے، اور یہ میں تمہیں کسی صورت نہیں کرنے دوں گا۔ عبدالمنان کا بھی تمہاری جائیداد پر اتنا ہی حق ہے جتنا قاسم کا ہے۔ میں نے تمہیں اس امید میں پاکستان بلایا تھا کہ ایک بار اپنے بیٹے کا معصوم چہرہ دیکھ لو گے تو شاید تمہاری سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھے اور تم اس بچے کا حق اسے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، پر نہیں، تم تو آج بھی اتنے ہی پتھر دل ہو جتنے 23 سال پہلے تھے۔ شہاب صاحب تلخ لہجے میں فرا سے کلام کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے فون پر بھی کہا تھا اور میں اب پھر کہتا ہوں، عبدالمنان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرا قطعی انداز میں اعلان کرتے ہوئے قاسم کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ عبدالمنان کو ڈھونڈو اور جلد سے جلد اسے میرے پاس لاؤ، شہاب صاحب کے حکمانہ انداز میں کہتے ہی ان کے گارڈز عبدالمنان کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے۔
اس کی کار ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹ حویلی آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عبدالمنان پوری جان سے تڑپ اٹھا تھا۔ اپنے والد کو دیکھ کے ننھے سے دل پر لگے سارے زخم آج پھر تازہ ہو گئے تھے۔ اسے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ آج پھر اپنے وجود کو ختم کرنے کی ٹھانی تھی۔ پنکھے سے ابھی وہ رسی باندھ ہی رہا تھا کہ نہ جانے وہ حسین اور جمیل لڑکی کہاں سے نمودار ہو گئی۔ وہ بہت پیار سے عبدالمنان سے استفسار کرنے لگی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ خودکشی حرام ہے کیا خبر نہیں تمہیں؟ اس حسین لڑکی کی آواز کانوں میں رس گھلتی ہوئی محسوس ہوئی، پر آج دل اس قدر غم سے نڈال تھا کہ عبدالمنان موت سے کم کسی چیز پر راضی نہ تھا۔ میں سکون کا متلاشی ہوں اور یہ سکون شاید میری موت میں پوشیدہ ہے۔ میں ختم، سب دکھ درد ختم، اس نے رسی باندھتے ہوئے روحان سا آواز میں کہا۔ اس کے لہجے شدت کرب کا پتہ دے رہا تھا۔ سکون کے متلاشی ہو تو قرآن پڑھو، ایمان اور روح دونوں تازہ ہو جائیں گے۔ خودکشی میں اگر سکون پوشیدہ ہوتا تو خدا اسے حرام قرار کیوں دیتا؟ نادان لڑکے! اس دل ربا کے چہرے پر حسین مسکراہٹ رقصاتی، اس کی چمکدار سبز آنکھیں عبدالمنان کے وجود کو دیوانوں کی طرح تک رہی تھی۔ میں اس وقت بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں تو پلیز یہاں سے جاؤ، وہ نہایت سرد لہجے میں دھاڑا۔ پر وہ تو مانو پتھر کی تھی، کوئی اور ہوتی تو بے عزتی گمان کر کے رونے لگتی، پر وہ تو بجائے رونے کی یا جانے کے الٹا مسکرا کر عبدالمنان کو دیکھنے لگی۔ چلو مجھے بتاؤ کیا غم لاحق ہے اس چھوٹی سی عمر میں تمہیں؟ وہ محبت سے چور لہجے میں پوچھنے لگی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ سختی سے اس کے وجود کو دیکھ کے گویا ہوا۔ چلو نہ بتاؤ، میں ہمزاد سے پوچھ لیتی ہوں، اس نے اطمینان بخش انداز میں کہا۔ کیا؟ کس سے پوچھو گی؟ وہ اسٹول سے نیچے اترتے ہوئے الجھ کر استفسار کرنے لگا۔ تمہارے ہمزاد سے۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرانے لگی۔ تم میرے ہمزاد سے کیسے بات کر سکتی ہو؟ تم کوئی جادوگرنی ہو یا کوئی عالم؟ وہ اس حسین اور جمیل لڑکی کی بات سن کے اپنی خودکشی بھول کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ بتاؤ مجھے عبدالمنان کے ہمزاد، کیا وجہ ہے اس لڑکے کے اتنے رنجیدہ رہنے کی؟ وہ حسین لڑکی اپنی نظریں عبدالمنان کے وجود پر ٹکائی تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ عبدالمنان ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ اسی لمحے ایک اور عبدالمنان حاضر ہوا، جو شکل اور صورت جسامت میں بالکل عبدالمنان جیسا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے صرف وہ حسین لڑکی دیکھ پا رہی تھی، گویا عبدالمنان کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ میں عبدالمنان کا ہمزاد ہوں، میں پیدائش سے اس کے ساتھ پلا بڑھا ہوں۔ کیا جاننا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیوں خودکشی کر رہا ہے عبدالمنان؟ اس حسین لڑکی کے پوچھتے ہی عبدالمنان کے ہمزاد نے سب بیان کر دیا۔ اب اس حسین لڑکی کے آگے عبدالمنان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی مانند تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ لگتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تمہارا۔ فی الحال اگر اپنی عجیب و غریب باتیں کر لی ہوں تو جاؤ یہاں سے، سکون سے مرنے بھی نہیں دیتا یہاں کوئی۔ یہ کہتا ہوا وہ واپس اسٹول پر چڑھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈالنے لگا۔ عبدالمنان عرف مانی بچپن سے آج تک اس جھوٹ کے ساتھ بڑا ہوا کہ اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے جب وہ صرف 2 سال کا تھا۔ ابھی اس حسین لڑکی نے اتنا کہا ہی تھا کہ عبدالمنان کے کان کھڑے ہو گئے، مارے شاؤٹ کے۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ تعجب بھری نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ دادا دادی نے ماں باپ کی کبھی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنے دادا دادی کی آنکھوں کا تارا تھا، اسے دیکھ دیکھ کر ہی وہ دونوں جیتے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن دادی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عبدالمنان نے گمان کیا وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ جان بستی تھی عبدالمنان کی ان میں، پر ایسا نہ ہوا۔ آخری وقت میں وہ کسی فرح نامی شخص کو دیکھنے کی آخری خواہش ظاہر کرنے لگی۔ عبدالمنان پریشان ہو گیا۔ یہ نام پہلے تو کبھی نہ سنا تھا، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ حیران اور پریشانی کے عالم میں اس حسین لڑکی سے الجھ کر پوچھنے لگا۔ دادی کے جنازے پر ایک فرح نامی شخص آیا، جسے دیکھ کے عبدالمنان کے دادا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس دن عبدالمنان کو علم ہوا کہ وہ یتیم نہیں تھا، بلکہ اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ اس کی ماں 2 سال کی عمر میں اپنے عاشق کے ساتھ رات کی تاریکی میں بھاگ گئی تھی، جس کی بے وفائی کا صدمہ عبدالمنان کا باپ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے عبدالمنان کو یہ کہہ کر دادا دادی کے پاس پھینک دیا کہ اسے یتیم خانے میں چھوڑ آئے اور خود ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو گیا، وہاں دوسری شادی کر لی۔ چپ ہو جاؤ پلیز۔ عبدالمنان کی پوری زندگی اس نے بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ چیختا ہوا اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جس نے عبدالمنان کے پورے 1 سال سے بھاگ رہا تھا۔ جب سے اس حقیقت کا علم ہوا تھا کہ اس کی ماں ایک بھاگی ہوئی بد کردار عورت تھی، وہ جیتے جی مر گیا تھا، اور باپ کا زندہ ہوتے ہوئے اپنا بیٹا نہ ماننا اس کے دل پر بڑے گہرے زخم لگا گیا تھا۔ زندگی کی تلخ حقیقت جب اس پر آشکار ہوئی تو مانو اسے اپنے وجود سے ہی نفرت ہونے لگی، اس قدر نفرت و کدورت کہ وہ اس وجود کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ چپ! وہ سر پکڑ کر اپنی پوری جان سے چیخا۔
आंख खुली तो खुद को अस्पताल के एक बेड पर लेटा हुआ पाया। वो हैरत से इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। चेहरे पर ऐसे देखते ही प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर आई। इसका एक हाथ अब्दुल मनान के हसीन रुखसार पर था, दूसरा हाथ नीचे की जानिब लटका हुआ। वो अपना बोला सा चेहरा बेड पर टिका कर बेखबर जोर और शोर से खराटे लेकर सो रही थी। बच्ची अपने रुखसार पर मिस हुआ शाज़मा का हाथ देकर मुस्कुराने लगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी ज़ोर से खराटे ले रही है, इसे रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है ना। अब देखो बच्ची मैं क्या करता हूँ। इसने आहिस्ता से इसका हाथ अपने रुखसार से हटाकर बेड पर रखा और उठकर बैठा। बेड के बराबर वाली टेबल पर शाज़मा का सेल रखा हुआ था। इसके सेल पर पासवर्ड देख के मुंह बसौने लगा। क्या पासवर्ड हो सकता है बच्ची का? वो सोच में पड़ गया था। अगले ही लम्हे चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट बिखर आई। शायद मुझे पता है पासवर्ड क्या हो सकता है, इसने कहकर अपने अंदाजे के मुताबिक पासवर्ड डायल किया। पता था मुझे यही पासवर्ड होगा। वाह अब्दुल मनान, तुम तो जीनियस हो। वो अपने कंधे पर फखराना थपथपाते हुए खुद ही को दाद देने लगा। इसने शाज़मा के खराटे रिकॉर्ड करके अपने सेल पर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी और साथ साथ इसके सेल से डिलीट भी। मौके वारदात से इसने सारे सबूतों को मिटा दिया था और सेल वापस इसकी जगह पर रखकर आहिस्तगी से वापस लेट गया। शाज़मा का हाथ भी वापस अपने रुखसार पर रखकर आंखें बंद कर ली। पानी पानी, इसने पानी पानी पुकार लगाई तो शाज़मा फ़ौरन चौंक कर उठी। अभी देती हूँ। इसने जग से पानी निकाल कर इसे सहारे से उठाया। शुक्रिया, इसने पानी पीते ही शुक्रिया अदा किया। मैं यहाँ कैसे आया? अब्दुल मनान उलझ कर, तुम्हें पैनिक अटैक आया था, इसने अफसरदगी से जवाब दिया। क्या? ये सुन के वो नासमझी में अपना सर खुजाने लगा। तुम ठीक तो हो ना मानी? वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो? अब्दुल मनान के पूछने पर वो इस बात में सर हिलाने लगी। तुम क्या बहुत रोई थी? इसकी आंखें सूजी सूजी सी मालूम हो रही थी। अब्दुल मनान ने आंखों में झांकते हुए पूछा तो फौरन नफी में गर्दन को झम्पिश देने लगी। मेरे लिए रोई हो? वो शौक़ी से अपना चेहरा इसके करीब करके आईब्रो झुकाकर पूछने लगा। नहीं नहीं, तो वो बुकला कर बोली। वो तो आंखों में कचरा चला गया था मेरे। इसने अकड़ कर अपना बरम कायम रखना चाहा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपनी पेशानी बड़ी मोहब्बत से इसकी पेशानी से टकरा देता है। वो अपनी पेशानी मसलते हुए अब्दुल मनान को घूरी से नवाजने लगी। तो फरा तुम्हारा? वो कहते कहते रुक गई। हाँ, वो फरा मेरा बाप है। मैं इसकी जायज़ औलाद होते हुए भी एक गाली हूँ। अब्दुल मनान निहायत रंजीदा होकर अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए गोया हुआ। शाज़मा ने महसूस कर लिया था कि वो अपने आंसू छुपा रहा है। सॉरी, मैं भी क्या फालतू टॉपिक लेकर बैठ गई, इसने मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। पर वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो तजस्सुस से पर क्या? पर तुम अक्लमंदी वाली बातें भी तो नहीं कर सकती ना। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए फालतू बातें कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ, इसके मज़ाहिया अंदाज में कहते ही शाज़मा ने घूर कर देखा था। मानी, मैं सिर्फ तुम्हारे बीमार होने का लिहाज रख रही हूँ, ओके? वो दांत पीसते हुए समझाने लगी। बूढ़े बाबा कहाँ हैं? इसने एब्रो उचका कर पूछा। बूढ़े बाबा वो सुबह ही गए हैं यहाँ से, इनकी कोई मीटिंग थी पर कह कर गए हैं वापसी पर यही आएंगे। पता है पूरी रात यहाँ तुम्हारे पास ही बैठे रहे। इनकी आंखें बार बार अबदीदा हो जा रही थी तुम्हें देखते हुए। शाज़मा के बताने पर इसके चेहरे पर कोई तासुर न आया था। अच्छा बेबी सीटर जी, एक काम करो, सामने सोफे पर जाकर आराम से सो जाओ। अब्दुल मनान वाकिफ था कि वो ज़रूर पूरी रात जागी होगी, इसकी खातिर बस बोलेगी नहीं नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। ज़रमीन वो कहाँ है? अब्दुल मनान के ज़रमीन का नाम लेते ही शाज़मा का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। इसका नाम मत लिया करो, मुझे डर लगता है, वो घबरा कर बोली। बच्ची मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? वो संजीदगी से बोला। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ, मुझे वाकई इससे डर लगता है, वो जताते हुए गोया हुई। क्या चुड़ैलें भी डरती हैं? वो मासूमाना अंदाज में तजस्सुस से पूछने लगा। पता नहीं, अपनी ज़मीन से जाकर पूछो, वो बेहतर जवाब दे सकेगी। वो दांत कचकचाती हुए कहा जाने वाली निगाह से घूरते हुए बोली। एक अजीब बात शेयर करूँ? अब्दुल मनान एब्रोज खाकर गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा। अगर कोई फालतू का जोक हुआ तो नाक तोड़ दूंगी तुम्हारी। वो गर्रा कर वार्निंग जारी करते हुए गोया हुई। मेरी नाक की दुश्मन, इस वक्त मैं सीरियस हूँ, तुम ही फालतू में सीरियस सीन कोका को कॉमेडी बनाने पर तुली हो, इसने सिर झटकते हुए जवाब दिया। बताओ फिर। वो इश्तियाक से इसकी जानिब देखने लगी। वो हम ज़ात से बातें कर सकती हैं? हमज़ाद? अब ये क्या भला है? वो उलझ कर, उफ बच्ची, तुम्हें हमज़ाद भी नहीं पता? वो अपना सर पकड़कर हैरत से पूछने लगी। नहीं, वो मासूमियत से नफे में गर्दन हिलाने लगी। तुम क्या करोगी बड़े होकर? वो झुंझला कर बोला। शायद ये अपने खूबसूरत चेहरे को हाथों में छुपा कर शर्माते हुए बोली। आजकल के बच्चों के ख्वाब भी बस शादी तक महदूद हो गए हैं। वो मुंह बसोड़कर तंजिया कहने लगा। हाँ हाँ, तुम तो 40-50 साल के बूढ़े हो ना। वो तंज मुस्कुराहट
لبوں پر سجائے بولی، پھر اپنی آواز باری کرتے ہوئے عبد المنان کی نقل اتارنے لگی۔ آج کل کے بچوں ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عبد المنان نے اس کے سر پر ہلکی سی دپ لگائی۔ ایسی کیوٹ حرکتیں مت کیا کرو، وہ ٹوکتے ہوئے بولا۔ کیوں، وہ اچھی لگتی ہو؟ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اترا کر بولی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دوائی کھا کر نہیں آئی کیا؟ اس نے مضحک انداز میں کہا۔ ہاں، تم نے جو ساری کھا لی تھی، وہ منہ چھڑا کر بولی۔ ویسے حمزاد سے باتیں کرنا کوئی بڑی بات ہے، اور یہ حمزاد ہے کون؟ کوئی رشتہ دار ہے اس کا؟ اس کے سوالات سن کے عبد المنان اپنا سر پکڑ رہا تھا۔ ہاں رشتہ دار ہے، پر اس کا نہیں تمہارا، وہ دانت پیستے ہوئے طنزیہ گویا ہوا۔ میرے رشتہ دار اتنے عجیب ناموں والے نہیں ہیں، اوکے، وہ منہ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب بتا بھی دو۔ عبد المنان کی معصومیت پر ابھی چہرے کے ایکسپریشن دے ہی رہی تھی کہ وہ بےتابی سے بولی۔ حمزاد ایک قسم کا جن ہے۔ جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، اسی جن کو فارسی میں حمزاد کہتے ہیں۔ اوہ، تو کیا حمزاد ہمارے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے؟ وہ بولا سا چہرہ بنا کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ تم انسان کی بچی نہیں ہو کیا؟ اس نے اسپاٹ سا جواب دیا، جس پر وہ جواباً عجیب عجیب منہ بنانے لگی۔ تو یہ حمزاد نامی جن کیا کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں پھر ایک سوال آیا تھا جو وہ فوراً ہی عبد المنان سے پوچھنے لگی۔ ایک گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ مومنوں پر تو اتنا خاص اثر انداز نہیں ہو پاتا، پر کافروں پہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ الحمدللہ، میں تو مسلمان ہوں، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ایک منٹ، تمہیں سمجھ آ رہا ہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ وہ اسے خوش ہوتا دیکھ کے منہ بسور کر پوچھنے لگا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ بات کے اصل مفہوم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے۔ تمہیں عجیب نہیں لگ رہا اس کا حمزاد سے باتیں کرنا؟ وہ الجھی نگاہ سے تکتے ہوئے۔ نہیں، زرمین ایک جینی ہے، حمزاد ایک جن ہے، دونوں نے بات کر لی، اس میں کیا عجیب ہے؟ گویا نہایت سادگی سے اس نے الجھی ہوئی پہیلی کو سلجھا دیا۔ زرمین انسان ہے، وہ خاصا زور دیتے ہوئے بولے۔ جی نہیں مانا، میرے پاس تمہارے جتنا علم نہیں، پر اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ انسان روپ نہیں بدلتے، پر وہ بدلتی ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، وہ ڈٹ کر بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا تھا بس۔ وہ شازمہ کی بات پر ابھی بھی اپنے پرانے موقف پر قائم تھا۔ تم مانتے کیوں نہیں وہ جینی ہے؟ وہ ایبرو اچکاتے ہوئے جھنجھلا کر استفسار کرنے لگی۔ پاگل ہو؟ اتنی حسین و جمیل لڑکی کو جینی مان کر خود پر حرام کر لو، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے۔ ہائے کیا دیکھتی ہے، قسم سے دل خوش ہو جاتا ہے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی۔ وہ گانا ہے نا، دل کو قرار آیا تجھ سے ہی پیار آیا، بھی وہ تپانے کا فرض ادا کرنے میں ہی لگا تھا کہ شازمہ نے جل کر اس پر پانی سے بھرا جگ الٹ دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے تو ہڑبڑا گیا تھا، پھر اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بڑک کر پوچھنے لگا۔ بوڑھے بابا کہہ کر گئے ہیں عبد المنان کو ہوش میں آنے کے بعد کہیں جانے مت دینا۔ تو سوری مانی صاحب، پر ابھی آپ کا تصوری دنیا کا راستہ بلاک ہے۔ چہرے پر معصومانہ مسکراہٹ سے جا کر الفاظ چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر وہ دانت کچکچاتے ہوئے اسے گوری سے نوازنے لگا، جبکہ دل ہی دل میں اس کے تپنے پر خوب لطف لے رہا تھا۔ اب کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، کہتا ہوا منہ بسور کر کھڑا ہوا۔ شازمہ وہاں رکھی میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچی، یہ کون سے بابا آدم کے کپڑے اٹھا کر لے آئی ہو؟ وہ شرٹ لیس حالت میں شازمہ کے سامنے آ کر اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شرٹ پر منہ بسور کر دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مانی تھوڑی شرم کرو، اس حسین لڑکی کو دیکھ کے وہ مبہوت ہو گئی تھی، پر اگلے ہی لمحے اپنا سر جھٹک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی۔ اس کا ری ایکشن دیکھ کے عبد المنان زیر لب مسکرانے لگا۔